إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے میں مقابلہ کرنا سکھایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر رہے ہیں کہ پھر دوبارہ حالات پچھلے سالوں کی طرف لوٹ رہے ہیں، ایسی نازک گھڑی میں بحیثیت مسلمان ہماری کیا سوچ، ہمارا کیا فکرہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں چند باتیں باذن اللہ آج کے اس خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حالات جب بدلتے ہیں تو ایک مسلمان سب سے پہلے حالات کے بدلنے کو آزمائش سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو مختلف طرح سے آزماتے ہیں۔ کبھی انسان کی زندگی میں خوشی کے لمحات آتے ہیں تو کبھی انسان کو مختلف قسم کی مصیبتوں اور آفتوں سے گزرنا ہوتا ہے، اور یہ مصیبتیں اور آفتیں کبھی آسمانی آفت تو کبھی زمینی مصیبت
تو کبھی انسان کے مال میں آفت، تو کبھی انسان کی صحت میں مصیبت۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو مختلف طرح سے آزماتے ہیں، اور خصوصاً گزشتہ 2 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وائرس کو لے کر پوری دنیا کے لوگ جس قدر پریشان، جس قدر فکر مند، جس قدر حیران نظر آتے ہیں، واللہ یہ ایسا مرحلہ ہے کہ اس مرحلے میں ہر ایک کو اپنے آپ کو تسلی دینے کی ضرورت ہے۔ اور جب حالات بدلتے ہیں تو معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے ڈرے ہوئے لوگ اور ان کے ڈر میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں، اور ڈر کے ماحول میں خوشی کی باتیں کرنا، ڈر کے ماحول میں کامیابی کی باتیں کرنا، یہ اسلام ایک ایسا مضبوط سہارا ہے تو جو مصیبت و غم کے موقع پر اپنے ماننے والوں کو مضبوط سہارا دیتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں تو جہاں پر اس کا میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھانے کے سلسلے میں، وہیں پر ہماری اپنی آپسی گفتگو کچھ ایسی ہوا کرتی ہے گویا کہ ہم اپنے مستقبل کو تابناک نہیں دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ہم اپنے مستقبل کو روشن نہیں دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ہماری زندگی سوالیہ نشان، ہمارا مستقبل سوالیہ نشان، بلکہ اگلے دن کا معاملہ ہمارا سوالیہ نشان، اور اس طرح کی ہماری اپنی آپسی گفتگو ہوا کرتی ہے۔ اور گفتگو کا انداز اخروی سوچ کو لے کر نہیں، اور گفتگو کا انداز سامنے والے کے دل کو تسلی پہنچانا نہیں، اور گفتگو کا انداز کہ اس بیماری سے کیسے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں نہیں، بلکہ صرف خوف کو عام کرنا، ڈر کو عام کرنا، اور لوگوں کے دلوں میں ایسی وحشت بپا کرنا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی مقدر بن جائے۔ اور اسلام ایسی نازک گھڑی میں ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں پہلی بات یہ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو وہیں پر اللہ پر ہمارا مکمل بھروسہ بھی ہونا چاہیے کہ بیماری دینے والا بھی وہی ہے اور بیماری دور کرنے والا بھی وہی ہے، اور انسانیت کو مختلف قسم کی آفتوں سے دوچار کرنے والا بھی وہی ہے، اور انسانیت کو ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے اگر کوئی چھٹکارا دلانے والی ذات ہے تو صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ تو اس سوچ کو عام کرنے کی ضرورت ہے دوستو، ورنہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ایسی نازک گھڑی میں ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بالکل ڈگمگا جاتا ہے۔ ایسی نازک گھڑی میں ایمان ہمارا ایک مضبوط سہارا ہے، اللہ پر توکل ہمارا مضبوط سہارا ہے، اور اسلام ہمارے لیے ایک مضبوط سہارا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہر آنے والے مسئلے کا مقابلہ اگر ہم کریں تو مسائل کا مقابلہ ہم بآسانی کر سکتے ہیں۔ خوف کے ماحول کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور خوف کے ماحول کو ختم کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ بالکل بے خوف زندگی اس معنی میں بسر کریں کہ کسی بھی طرح کا کوئی احتیاط آپ اختیار نہ کریں۔ آپ احتیاط کے بغیر زندگی کو یقیناً اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ محتاط زندگی ہو ہماری، دنیاوی معاملات میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی۔ ایک مومن بندے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ محتاط زندگی بسر کرتا ہے، سنبھل کے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے۔ ایک مومن کی یہ سوچ اور اس کی یہ شان ہوتی ہے دوستو۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ صرف وحشت کے ماحول کو عام کرنے میں ہمارا کوئی رول ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ڈرا ہوا ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، تسلی کے کچھ الفاظ اس کی خدمت میں پیش کیجئے، بس یہ آپ کی یہ بہت بڑی خدمت ہوئی دوستو۔ تسلی کے کچھ الفاظ اس بیمار اور پریشان حال کی خدمت میں آپ پیش کیجئے، شاید کہ آپ کے تسلی کے یہ الفاظ اس کی زندگی کو بدل دے اور اس کی سوچ کو بدل دے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں سے کہ لاک ڈاؤن کے مرحلے میں جہاں ہم نے بہت سارے نقصانات کا سامنا کیا،
ان میں ایک اہم نقصان ہم نے جو دینی اعتبار سے جس نقصان کا ہم نے سامنا کیا، اس کی تلافی ابھی چند مہینوں سے ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ دینی اعتبار سے کچھ تبدیلی اور کچھ انقلاب بپا ہو رہا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پھر جو ہے یعنی مساجد اور عبادت گاہوں پر پابندی اور مختلف قسم کی باتیں جو ہے سوشل میڈیا میں جو ہے کی جا رہی ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں دوستو کبھی اپنے جذبہ عمل کو سرد ہونے نہ دیجیے، کبھی اپنے جذبہ عمل کو ٹھنڈا ہونے نہ دیجیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خاص کر ابھی جو حکومت کا اعلان ہے کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کہ ان 3 دنوں میں عبادت گاہیں بند رہیں گی، تو گویا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہی سمجھتی ہے کہ ان 3 دنوں میں گویا کہ عبادت سے چھٹی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو وقت پہ نماز کی جو ہے پابندی نہیں کرتی، جو وقت پہ نماز کا اہتمام نہیں کرتی، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے گویا کہ ہفتے میں یہ 3 دن حکومت کی طرف سے چھٹی کا اعلان مل گیا ہے۔ ہمیں یاد رکھیں، اللہ پر ایمان لانے والے کامل بندے وہ ہوتے ہیں، حالات جس قدر نازک سہی، حالات میں جس قدر تبدیلی سہی، لیکن جب نماز کا وقت آئے، اللہ کی بندگی کا وقت آئے، اللہ کی بندگی کا جب وقت آئے تو اس وقت اللہ کی بندگی بجا لانا ایک کامل مومن کی پہچان ہے دوستو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے اعلانات ہمارے اپنے جذبات کو ختم کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے اعلانات سے ہمارے اندر جو ابھی تبدیلی آئی ہے عبادات کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، کچھ ہم اپنے اندر جو بہتری محسوس کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے اعلانات کے بعد ہمارے اندر وہ ساری چیزیں ختم ہو کر رہ جائیں۔ عبادات سے مومن بندے کو کبھی چھٹی نہیں ملتی دوستو، اور ہمیں عبادت کب تک کرنی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر کہہ دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی بندگی بجا لائیے اے محمد جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ تو موت کی نیند سونے تک مومن بندے کو کبھی عبادات سے چھٹی نہیں ملتی۔ مومن کی زندگی عبادات سے جڑی ہے دوستو، اور وہ مومن جس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو، عبادات نہ ہو، تو گویا کہ وہ کمال ایمان پر فائز ہی نہیں ہے۔ اور اس تصور کے ساتھ اگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، جب حکومت کی طرف سے بند کرنے کا اعلان آتا ہے تو ہمارے اپنے بہت سارے مسلمان جو پہلے نمازوں کے پابند تھے لیکن اس طرح کے ایام میں اپنے آپ کو لاپرواہ جو ہے ثابت کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ نماز کو وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر فارغ اوقات آپ کو ملتے ہیں، یاد رکھیے انسان کو بگاڑنے میں فارغ اوقات کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر سنڈے مکمل لاک ڈاؤن ہے تو بہت سارے لوگ گھروں میں رہتے ہیں، تو وہاں پر رہتے ہوئے آپ ایک سنہرا موقع سمجھیے۔ اب تک آپ دنیاوی کاموں میں مصروف تھے، گھر والوں کے لیے وقت نہیں ملتا تھا اور بچوں کے لیے وقت نہیں ملتا تھا۔ ابھی یہ بڑے احباب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتائیں اور ان کے کیا کچھ جائز مطالبات ہیں تو ان پر غور کریں، اور ان کے اندر کیا اچھائیاں پائی جاتی ہیں اور ان کے اندر کیا خامیاں پائی جاتی ہیں، اس پر نظر رکھنے کا یہ سنہرا موقع ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن ہے تو چلو گھر میں ہر کوئی موبائل میں مگن ہے کہ ماں ایک طرف، باپ ایک طرف، بچے ایک طرف، سب موبائل جو ہے استعمال میں مگن ہے اور کسی کو ایک دوسرے کی کوئی فکر نہیں۔ ایسا ہرگز معاملہ نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ وقت کا ناحق جو ہے خون نہ کیا کیجیے، وقت کا ناحق قتل نہ کیا کیجیے۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب انسان کو فارغ اوقات ملتے ہیں تو ان فارغ اوقات کے ذریعے سے آپ اپنی خامی کو کیسے دور کر سکتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ اگر فارغ اوقات ملے پہلے سے ہمارے اندر 10 خامیاں ہیں اور ان فارغ اوقات میں ہماری 10 خامیوں میں ہرگز اضافہ نہیں ہونا چاہیے دوستو، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض اللہ کے بندے وہ جو موبائل سے بہت دور تھے لیکن فارغ اوقات میں انہوں نے اپنے آپ کو موبائل سے اتنا قریب کر لیا، ان کی ساری اچھائیاں رخصت ہو گئی، اور ان کے اندر اگر 5 خامیاں ہیں تو ان میں 10 میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔
یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے فارغ اوقات کا صحیح استعمال نہیں کیا. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو نعمتیں ایسی ہیں بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے کا شکار ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان میں سے ایک نعمت فرمایا کہ صحت ہے، اور دوسری نعمت جو ہے فارغ اوقات ہیں. فارغ اوقات کا صحیح استعمال کریں دوستو. گھر والوں کے ساتھ ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیے، مسکراہٹ سے ان کا مقابلہ کیجئے، اور ان کی جائز ضرورتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کیجئے، جس کے نتیجے میں گھر میں جو بکھرا ہوا ماحول ہے، تو اس طرح کے جو ہے مواقع سے ہم ان بکھرے ہوئے ماحول پر قابو پانے کا جو ہے حوصلہ اور اس کی سکت ہم اپنے اندر رکھ سکتے ہیں. بس آج کے اس خطبے کا پیغام یہی ہے کہ ہم نمازوں کے حوالے سے ہرگز غافل نہ ہوں دوستو. اگر آپ اپنے علاقے کی مسجد کو بند پاتے ہیں اور ذمہ داران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسجد میں 2-3 افراد کے علاوہ زائد لوگوں کی گنجائش نہیں ہے، ہفتے میں 3 دن اگر ایسے علاقے میں آپ موجود ہیں تو مسجد کا بند ہونا گویا کہ یہاں پر ہمیں اور اللہ کی طرف آگے پہل کرنا چاہیے دوستو. یہ شاید ہماری سیاہ کاریاں ہیں، یہ شاید ہماری نافرمانیاں ہیں جس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً اللہ کے گھر بند کر دیے جا رہے ہیں. جہاں پر وقتاً فوقتاً ہماری حاضری ہوتی ہے، ہماری تربیت ہوتی ہے، اور ہمارے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور ہماری آخرت بنائی جاتی ہے، ایسا مبارک گھر اگر وقتاً فوقتاً بند کیا جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے دوستو؟ اس کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ ہمیں سوچنی چاہیے. یہ ہماری زندگی کی سیاہ کاریاں ہیں. یہ کالے بادل ہم پر منڈلا رہے ہیں اور یہ کالے دن ہم پر منڈلا رہے ہیں. اگر مسلمانوں نے اپنے آپ کو پہچانا اور اپنی حیثیت کو اگر جانا اور اللہ سے اگر مضبوط رشتہ قائم کیا، یاد رکھیے طوفان جیسی مصیبت کا بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور پہاڑ جیسی آفت کو بھی ہم دور کر سکتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ پر مضبوط ایمان رکھنا ہوگا، اور یہ جو حالات بدل رہے ہیں ان بدلتے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیں بدلانا ہے. اور بدلانا یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو پہچانیں، ان خامیوں کو ٹٹولیں اور ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اندر اچھائیاں لانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے اس سلسلے میں دعا بھی مانگتے رہیں. پروردگار سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے، پرسکون زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جب فارغ اوقات ملتے ہیں اللہ تعالی ان فارغ اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں لوگ وائرس کے مسئلے کو لے کر یا دیگر معاملات کو لے کر پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جہاں کہیں لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی سازش سے اور دشمنوں کی مکاری سے اللہ تعالی ہم سب کی خصوصاً امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. جب تک اس دنیا میں باقی رکھے اللہ تعالی خیر پر باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، صحت کے ساتھ اللہ ہم سب کو باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء. اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء. اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء.
اللهم أصلح أحوال الناس في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.